السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر ہم یہ خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ قیدی کے باپ نے کہا، یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا۔ قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سالم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے صلیبیوں کے شاہی خانے سے اغوا کیا ہے۔ دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے صلیبیوں نے اغوا کیا تھا۔ باپ نے جواب دیا، ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا۔ خدا نے اس کی فریاد سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، انہیں ایسی معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیش اور عثمان سالم کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ وہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ برجیش کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگ رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیش نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیش جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک باویلا برپا تھا۔ برجیش نے چلانا شروع کر دیا تھا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازے کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیش نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا۔ دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیش کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ جن ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ اس سمت ہو لیا۔
کرک سے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا جائے گیا ہے۔ برجیش خاموش تھا۔ وہ اگر بولتا تھا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھنا تھا، اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیش سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کمانڈر سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوں گا۔ کمانڈر اسے اپنے دوستوں کے کمانڈر کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیش اپنی اسی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش جنی جیسی تخریبی کارروائیوں کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رشد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نذر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑوں اور اونٹ رات بھر دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی جد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنوؤں سے پانی لا کر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی، اس لیے اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور چلا چار جنانہ لاشیں ملی۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھیں، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مشق ہو گئے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ ان کے کپڑے تار ہو گئے تھے۔ خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ جنانہ کپڑے ہیں۔
لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں۔ سب کے جسموں سے کھال اتری ہوئی تھی، کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا، کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں اور ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہر لاش کے گلے میں جنجیر اور جنجیر کے ساتھ چھوٹی سی صلیب بندھی ہوئی۔ یہ صلیبیں اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ عورتیں عیسائی تھیں۔ ہارمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی، یہ تو جانوروں اور رشد وغیرہ کی جگہ تھی۔ وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھیں، وہ فوجیوں کی تھیں۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئیں؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا، صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی کہ جو کی گئی۔ کہا گیا کہ فوجی پیشور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رساں شہر کے مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کرے، اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر اصلیت رساں تحقیقات کریں۔ النور اور اس کی دونوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھیں، ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھیں۔ عثمان صارم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کر کھڑے ہوئے تو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہیں، تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان صارم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا۔ ان کی صلیبیں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھیں۔ کوئی بھی کسی لاش کو نہ پہچان سکا۔ پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، چہروں سے بھی کھال اتری ہوئی تھی۔ بعض کے چہرے اندر کو چپک گئے تھے۔ عثمان صارم کے آنسو نکل آئے، وہ تماشائیوں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ ان میں ایک عثمان صارم کی بہن النور کی لاش تھی، باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھیں۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھیں۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کر رہی تھی کہ وہ بہت کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتریوں کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی جد میں آ گئے۔ معلوم نہیں کتنے 100 گھوڑے اور اونٹ ان کی لاشوں کو رونتے چلے گئے۔ 2 لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئیں۔ برجیش نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں صلیبیں لٹکائی تھیں تاکہ وقت ضرورت میں صلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، انہیں صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین کے
ماتم نہیں کیا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھیں ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ آگ کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام دانشمند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئے۔ وہ آگے گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی۔ اجازت لے کر بڑے غصے میں جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگ گئی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنوؤں سے پانی نکالتے رہے۔ شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کی ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں، ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو۔ صلیبی حاکم نے رعب سے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں۔ امام نے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار کر سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔